الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل بہ جرح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے والی امتوں میں رجل بہ ایک آدمی تھا اور اس آدمی کو زخم ہو گیا، فجزع فاخذ سکینہ، بازو پر زخم ہوا تو اس نے فاخذ سکینہ چھری پکڑی، فحز بها یدہ، تو اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، فما رق الدم حتی مات، اور اس ہاتھ کاٹنے سے رگ کٹ گئی اور خون اتنا بہا نہ رکا یہاں تک کہ حتی مات، فوت ہو گیا. یعنی وہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. قال اللہ تعالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادرنی عبدی، کہ بہت جلدی کی میرے بارے میں عبدی، میرے بندے نے، بنفسی ہی، اپنی جان کے متعلق، یعنی کہ اس نے جلدی یہ کی کہ اپنی موت کے وقت کے لیے جو ہے اس نے اپنے آپ کو جلدی اللہ کے بلانے سے پہلے وہ خود بن بلائے آنے کی کوشش کی اللہ کے پاس. تو فرمایا جلدی کی اس نے، فحرمت علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اب یہ کیوں حرام کر دیا ہے؟ وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنی موت خود کی تھی، یعنی خودکشی کر لی تھی کہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے، اگر ہاتھ نہ کاٹتا شاید زخم ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس نے بہت جلدی کی اور اس نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ جلدی کاٹ لیا، ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. تو گویا اس نے خودکشی کر لی ہے، اللہ کے فیصلے کے سے جو ہے وہ پہلے اس نے جلدی کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فحرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس طرح ایک اور روایت میں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، کہ وہ بندہ جو اپنا گلا خود دبا کر جو ہے وہ اپنی موت کر لے، اپنی آپ کو مرا لے، یعنی کہ جو ہے وہ فی النار، تو وہ بھی آگ کے اندر، جہنم کے اندر بھی اسی طرح اپنا گلا جو ہے وہ دباتا رہے گا. یعنی گلا گھونٹ کر کسی نے اپنی موت کر لی، اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر لیا، تو وہ گویا کہ جہنم میں، آگ میں مسلسل گلا اپنا دباتا رہے گا، تو اور یہ تکلیف اس کو ملتی رہے گی. والذی یطعنها فی النار، اور وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو نیزہ مار کر مار لیا، نیزہ مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا، یطعنها فی النار، تو وہ آگ میں، جہنم میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نیزہ مارتا رہے گا جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو نیزہ مارا تھا. تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا، تو جس چیز سے بھی بندہ خودکشی کرتا ہے تو وہی چیز سے جو ہے وہ جہنم کے اندر اپنی چیز، اسی چیز سے اپنے آپ کو، اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی، وہ بھی خود اپنے آپ کو مارتا رہے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا. تو خودکشی کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے. جس طرح دوسرے بندے کو قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے، اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنی جان لے لینا، اسی طرح جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. خصوصاً جو ہے وہ ہم نے اپنے گھر والوں کو تعلیم دینی ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. کتنی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ نوجوان ہوتے ہیں جذبات میں آ کر جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے اور اپنی جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، جان لے لیتے. کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ ٹرینوں کے نیچے بندے آ کر خودکشیاں کرتے ہیں، چھلانگ لگا کر وہ بلندی سے جو ہے وہ خودکشیاں کرتے ہیں. تو جب یہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دیں گے تو کم از کم ہمارے گھر والے یا ہم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، تو وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو کہ ان کی دنیا بھی ویسے بھی خراب ہو جائے گی اور جو ہے وہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے متعلق ہم نے جو ہے وہ اس کو آگے پھیلانا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس حدیثوں کو سن کر اپنی جان جو ہے
ان کی حفاظت کر سکے اور جو ہے وہ آخرت بھی جو ہے وہ برباد نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور دینی تعلیمات سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔